الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث حسن صحيح رواه الترمذی. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیث شریف پیش کی ہے. ایک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اگر تم 3 کام کر لو گے، اگر تم 3 کام پر عمل کر لو گے، اگر تم 3 کام کو انجام دے دو گے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ تدخلوا الجنت بسلام، کہ تم اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے 3 کاموں کی بشارت دی ہے، 3 کاموں کی خوشخبری دی ہے کہ اگر تم ان 3 کاموں پر عمل کر لیے اور تم نے ان 3 کاموں کو کر لیا تو یقیناً تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں بیان کیا ہے. اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی اس حدیث کا مرتبہ اور درجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس حدیث کا معیار بہت بلند ہے، اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان تینوں حدیثوں پر آدمی ان حدیث کے تینوں اجزاء پر آدمی عمل کر لے تو جنت میں جانا ان کا یقینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کن تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم بالترتیب مختصر انداز میں اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے وہ ہے اعبدوا الرحمن۔ پہلی بات آپ نے بیان کی اعبدوا الرحمن، مطلب کہ تم مہربان پروردگار کی عبادت کرو، یہ ہے اعبدوا الرحمن۔ عام طور پر اللہ کی عبادت کے لیے جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے وہ لفظ اللہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذاتی نام بیان نہ کر کے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان کو ذکر کیا اور کہا اعبدوا الرحمن۔ رحمان کیا آتے ہیں؟ مہربان، مہربان پروردگار، رحم کرنے والا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مہربان پروردگار کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عبادت کے معنی آتے ہیں تواضع انکساری، عبادت کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، عبادت کے معنی آتے ہیں اپنے ماتھے کو ان کے قدموں کے نیچے ڈال دینا۔ عبادت کے معنی آتے ہیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کسی کے حکم کے مطابق کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اس اللہ کی کرنی ہے، عبادت اس ہستی کی جائے گی، عبادت صرف اور صرف اس ذات کی جائے گی جو ہم سب کا اور اس کائنات کا خالق ہے، جس کے اندر کائنات کو پیدا کرنے کی، کائنات کو بنانے کی صلاحیت ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور ہم سب دن بھر میں کم سے کم 5 دفعہ اسی عبادت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس لفظ میں کیا خوبصورتی ہے۔ ایاک نعبد جو کہا گیا ہے
اصل میں یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا نعبدو کا کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کا کو پیچھے لے آیا اور کہا ایاک نعبد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب اس میں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے، اس کی بھی کر رہا ہے لیکن کسی اور کی بھی کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے اور اس ذات کے سامنے جھکا دینا اور اپنے آپ کو اپنا سر اس کے سامنے خم کر دینا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی پیدا کر دے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ جتنا بھی بڑا متقی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا بھی نبی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا بھی فرشتہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا بھی قطب و ابدال ہو، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی پیدا کر سکے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو اعبد الرحمن کا مطلب یہ ہوا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ جیسا کہ مشہور ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھ لیں، اگر ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دیں، اگر ہم مالدار ہیں تو حج کر لیں۔ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد سے لے کر اگلے دن کی صبح تک 24 گھنٹہ جو انسان کام کرتا ہے ہر ایک عبادت ہے۔ انسان کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ہر ایک عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ اور وہ کام شریعت کے اصول کے مطابق، اگر شریعت کے اصول کے مطابق اس کا چلنا ہو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اگر شریعت کے مطابق اس کا بیٹھنا ہو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اگر شریعت کے مطابق اس کا کھانا اور پینا ہو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث جو نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی کام کریں، اگر اس کام کے پیچھے آپ کی نیت صحیح ہے، اگر اس کام کے پیچھے اخلاص ہے، اگر اس کام کے پیچھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور سنت و شریعت کے مطابق وہ کام ہے تو پھر وہ عبادت ہے۔ اور اگر آپ نے نماز تو پڑھی لیکن نماز شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہوئی، نماز اخلاص کے ساتھ نہیں ہوئی تو وہ پھر عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے لیکن شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہوا، یعنی بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، تو چاہے وہ کتنا بھی قرآن اس میں پڑھ لے، کتنوں اچھے طریقے سے رکوع سجدہ سب کر لے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہوا۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے
وضو کرنے کے پیچھے اس کی کوئی نیت نہیں ہے کہ ہم اس وضو سے کیا کریں گے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تو ارادہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں اس لیے وضو کر رہے ہیں، یا تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس لیے وضو کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی کی کوئی نیت نہیں ہے، بلا وجہ پانی خرچ کر رہا ہے، تو بھی بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں نیت ضروری ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہر کام کے پیچھے اگر صحیح نیت ہوگی اور اس کو کسی عبادت کے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوگا تو پھر وہی عمل عبادت بن جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر کھانا کھانے کا مقصد یہ ہو جائے کہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں اس کھانے کے ذریعے سے جو قوت ملے گی، جو طاقت ملے گی، وہ ہم اس کو دین کی خدمت کے لیے خرچ کریں گے، دین کے کاموں کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کی عبادت کے لیے خرچ کریں گے۔ آپ سنت کے طریقے کے مطابق کھانا کھائیں، دعا پڑھ کر کے کھانا کھائیں، کھانے کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے کھانا کھائیں، تو یہی کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، پھر وہ ثواب لکھا جائے گا۔ باقی آپ نے اس طریقے سے اور اس نیت سے نہیں کھایا تو کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا لیکن وہ آپ کے عبادت میں لکھا نہیں جائے گا۔ ایک آدمی کا وضو ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم پھر سے وضو کریں، تازہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھیں۔ اگر وہ دوبارہ جو وضو کر رہا ہے، اس دوبارہ وضو کرنے کے پیچھے اگر اس کی نیت ہے وضو کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے دوبارہ وضو کر رہا ہے، تب یہ دوبارہ وضو کرنا اس کے لیے ثواب ہو جائے۔ نماز تو پہلے وضو سے بھی ہو جاتی، لیکن دوسرا جو وضو کر رہا ہے اگر اس کے پیچھے اس کی نیت صحیح ہے کہ ہم اس لیے وضو کر رہے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، یا ثواب کی نیت سے وضو کر رہا ہے، تو پھر یہ دوسرا وضو کرنا اس کے لیے ثواب ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا۔ لیکن وہ بغیر کسی نیت کے وضو کر رہا ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ جب ایک وضو سے اس کی نماز ہو ہی جاتی، دوسرا وضو کرنا یہ پانی کو ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ کوئی بھی کام ہو اگر اس کے پیچھے نیت صحیح ہو، سنت و شریعت کے مطابق وہ کام ہو، وہی کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ ہم بیت الخلاء بھی جاتے ہیں، اگر سنت و شریعت کے مطابق جائیں تو اس میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ تو اعبد الرحمن کا مطلب صرف اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کا ہر وہ کام جو سنت و شریعت کے مطابق ہو وہ عبادت میں داخل ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان تمام عبادتوں میں سب سے اول درجے کی عبادت نماز ہے، سب سے اہم درجے کی عبادت نماز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے اول درجے میں نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشس نماز بود، کہ قیامت کے دن جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ عمل نماز ہے۔ تو سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس کس طریقے سے نماز کے تعلق سے کہا ہے۔ کہیں آپ علیہ السلام نے کہا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے،
نماز دین کا پیلر ہے. جس طرح سے بغیر پیلر کے عمارت نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے بغیر نماز کے انسان کا اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کبھی بھی گر سکتی. ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے اس کی مغفرت بھی کر دے، لیکن گارنٹی اس کی نہیں ہے. نماز کی اتنی اہمیت ہے. دوسرے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیا تھا کہ آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت و جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیس ٹو فیس دیدار کر کے آئے، بات چیت کر کے آئے، اور وہاں سے آپ علیہ السلام ہمارے لیے نماز کو لے کر آئے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مومنو، اگر تمہیں بھی معراج کرنا ہے تو تم نماز کا اہتمام کرو، کیونکہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے. معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی. جس طریقے سے میں سیڑھی کے ذریعے سے دنیا سے آسمان تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو تو اس کی سیڑھی نماز ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. آپ علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جو شخص مجھے سکون پہنچانا چاہتا ہے، جو شخص مجھے اطمینان دینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے اس عمل کو تھامے رکھے اور میری اس وصیت کو اپنے دامن میں تھامے رکھے کہ وہ ہر وقت نماز کا اہتمام کرے. نماز سب سے اہم عبادت ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا الرحمن. یہاں اگرچہ عبادت عام ہے لیکن مراد اس سے اصل نماز ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے برائیوں سے رک جاتا ہے. قرآن نے خود فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً جو آدمی نماز پڑھے گا وہ چوری نہیں کرے گا. ڈر ہوگا اس کے اندر، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر رکھ کر کے اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھے گا. اس دونوں باتوں کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو کہ اللہ کتنا بڑا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح گرفت کر سکتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف بھی سامنے رکھ کر کے اگر آدمی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یاد رکھیے ایسا آدمی چوری نہیں کرے گا، ایسا آدمی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ایسا آدمی شراب نہیں پیے گا، ایسا آدمی کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور ہفتے میں 1 دن جمعہ کی نماز فرض کی ہے. ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ان نماز میں کتنی چیزیں فرائض ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں اور کتنی چیزیں واجب ہیں. کم سے کم یہ 3 چیز جاننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہر نماز میں کتنی رکعت فرض ہے، کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہے اور کتنی رکعت واجب ہے، اور کس نماز میں کس طریقے سے کس چیز کو پڑھنا ہے. جمعہ کی نماز ہم سب پڑھنے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ اکثر لوگ بلکہ تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت تو پڑھتے ہیں. جمعہ کی 2 رکعت جو فرض پڑھتے ہیں جماعت سے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھا ہے
اور بہت سختی کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی 2 رکعت فرض کے بعد بھی 4 رکعت سنت ہے، اور وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طریقے سے پہلے والی 4 رکعت کا پڑھنا ضروری ہے، بعد والی بھی 4 رکعت کا پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں پر کہ پہلے کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد والی نماز کو نہیں پڑھتے۔ گنے چنے کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے بعد بھی ٹھہر کر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ورنہ سلام پھیرتے ہی سب رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہفتے میں ایک ہی دن تو جمعہ آتا ہے، اور یہ جمعہ کی نماز ہمارے ہی لیے تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی ثواب کے لیے تو یہ جمعہ ہم کو دیا ہے، تو ہم کیوں نہ ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ کم سے کم اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ جب ہم آ رہے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم جب تک نہیں سنت وغیرہ پڑھ لیں گے تب تک ہم کوئی دوسرا کام کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، اتنا تو کر کے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت رحمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت رحمان کا جو مطلب بیان کیا وہ یہی ہے کہ انسان کا ہر عمل عبادت رحمان ہے، لیکن سنت و شریعت کے مطابق ہو، اصول کے مطابق ہو، اور ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ دنیا میں بھی سب سے اول درجے میں نماز، اور آخرت میں بھی سب سے اول درجے میں نماز۔ جب آخرت میں پوچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اگر نماز میں ہم پھنس گئے، یاد رکھیے سارے اعمال میں ہم پھنس جائیں گے۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی تو ہم پھر انشاءاللہ تمام اعمال میں نکل جائیں گے۔ جس طرح سے بائک پر آپ جب چلتے ہیں روڈ پر، اگر آپ کے پاس گاڑی کے کاغذات ہیں یا نہیں، اپنا لائسنس ہے یا نہیں، دیگر چیزیں ہیں یا نہیں، پولیس زیادہ تر یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو اس کو پاس کر دیتا ہے، پھر اگر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے تو پھر کئی چیزوں میں وہ پکڑاتا ہے۔ یہی حال نماز کا ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی تو انشاءاللہ ہم تمام اعمال میں صحیح نکل جائیں گے، اور اگر نماز میں پھنس گئے تو ہر ایک عمل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس حدیث کا جو سب سے پہلا جز ہے اعبد الرحمن، اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے دوسرے جز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلاؤ، کس کو کھانا کھلاؤ؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فقراء کو کھانا کھلاؤ، مساکین کو کھانا کھلاؤ، طلبہ مدارس پر اپنا خرچ کرو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے مالداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، جس کو دولت دیا ہے، جس کو ثروت سے عطا کیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آس پڑوس، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کا خیال رکھے جن کو 2 وقت کا کھانا آرام سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم مجھے مسکینوں میں تلاش کرو۔ آپ علیہ السلام بھی ظاہری اعتبار سے مسکینوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ مسکینوں کا سوال جواب بھی بہت جلد ہو جائے گا، مالدار لوگ تو پھنس جائیں گے، اس لیے مسکینوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، طلبہ مدارس پر اپنا مال خرچ کریں۔ اور تیسرا جز اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اگرچہ ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، کم تعداد والا زیادہ تعداد والے کو سلام کرے، یہ ادب ہے۔ لیکن ادب کے سامنے جب حدیث رسول آ جائے اور رسول کا فرمان آ جائے تو رسول کے فرمان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لہذا بڑا چھوٹے کو بھی سلام کر سکتا ہے، بیٹھنے والا کھڑے والے کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اونچے درجے کے ہیں،
ہم تو اس سے اعلیٰ قسم کے ہیں، ہم کیوں اس کو سلام کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کو سلام کریں مکمل سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مذہب میں جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو اظہار تعلق کے لیے، محبت کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے، اس سے پہلے بھی عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو عربی میں کہتے تھے انعم صباحا، کسی کو کہتے تھے حیاک اللہ، اس طرح سے مختلف الفاظ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان الفاظ میں وہ جامعیت نہیں ہے، ان الفاظ میں وہ معنویت نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بدل کر کے کہا کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ یہ سلام ایک طرح سے دعا ہے۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، اس کی دعا دیتے ہیں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، اس کی دعا دیتے ہیں۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے ثواب بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم، صرف اتنا ہی کہتے ہیں، آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میری طرف سے خطرہ محسوس نہ کریں، آپ میری طرف سے کوئی ایذا محسوس نہ کریں، آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آپ میری زبان سے بھی مامون ہیں، آپ میرے ہاتھ اور پیر سے بھی مامون ہیں۔ لہذا سلام کرنے کے نتیجے میں اس حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنے سے آپ کو کامل مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ سلام کتنی اہم چیز ہے۔ یہ 3 کام کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے، وہ بشارت بھی کیسی ہے کہ تدخل الجنت بسلام، کہ اگر تم یہ 3 کام کر لو گے تو تم اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان 3 کاموں کو نہیں کیا تو پھر جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آپس میں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اس شخص کو سلام کریں جس کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اس کو بھی سلام کریں۔ غیروں کو سلام نہیں کرنا ہے۔ کبھی اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ غیروں کو سلام کرنے کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کا اہتمام اور مسکینوں کا خیال رکھنے اور سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.